عمل کی قبولیت کی بنیاد اخلاص اور تقوی پر ہے۔ عمل خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، ان کو تو اخلاص کا ہی حکم دیا گیا۔ عمل چھوٹا بھی ہو لیکن اس عمل کے اندر تقوی ہے، اس عمل کے اندر اخلاص ہے، اس عمل کے اندر خشوع اور خضوع ہے، اس کے اندر للہیت ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، سورۃ مائدہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تو تقوی والے لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے، متقین لوگوں کے عمل قبول ہوتے ہیں۔ اب بندہ دیکھ لے میرے پاس متقین کی صفات موجود ہیں تو عمل قبول ہو رہا ہے۔ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے عمل قبول ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر متقین لوگ۔ اگر انسان چاہتا ہے میری نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہو، میرے روزے، میرے حج، میری زکاتیں، میرے عمرے، میرے اعتکاف، صدقہ خیرات، میری عشر، زکوٰۃ، میرا ذکر اذکار، قرآن کی تلاوتیں، نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو، تو وہ اپنے آپ کے اندر تقوی کو پیدا کر لے، اپنے آپ میں متقین کی صفات کو پیدا کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مثال دی ہے، ایک طرف مسجد ضرار ہے اور دوسری طرف مسجد نبوی ہے۔ ایک کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے اور دوسری مسجد کی بنیاد تقوی کی بجائے کفر اور تکذیب، فتنہ اور فساد پہ رکھی گئی ہے۔ دونوں مساجد، اس کا نام بھی انہوں نے مسجد رکھا ہے، اس کا نام بھی انہوں نے مسجد رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دے دیا، منع کر دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، مسجد ضرار میں کھڑے بھی نہیں ہونا، قیام بھی نہیں کرنا، نماز بھی نہیں پڑھنا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کی پہلے دن ہی تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، قیام کریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کا مقصد، جس کے بنانے کا مقصد تقوی ہے، جس کی بنیاد تقوی پہ ہے، اللہ کی رضامندی پر ہے۔ اور دوسری طرف بھی مسجد ہے، اس کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے، اللہ کی رضامندی پہ نہیں ہے، خشوع خضوع اور للہیت پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے مسجد کو بنایا ضرارا، تکلیف کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے، اور مسلمانوں کے اندر جدائی کو ڈالنے کے، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی۔ جس طرح آج بھی بہت سی مساجد اس لیے بنائی جاتی ہیں مقابلہ بازی ہو، بدعات، خرافات، کفر اور شرک کا اڈا بنا دیا جائے، اس کو جناب مرکز بنا دیا جائے، یہاں ہم اپنی مرضی کے کام کریں گے، ضد ہوگی، انا ہوگی، ہٹ درمی ہوگی، مساجد کے بنانے کا مقصد تقوی نہیں، تو پھر ایسی مساجد کی تعمیر، اس کے لیے عمل، اس کے لیے کوشش اور کاوش سب فضول اور بیکار ہے۔ اگر مسجد کی بنیاد ہی تقوی پہ نہ رکھی گئی ہے، نیت ہی اخلاص والی نہ ہو، خشوع خضوع اور للہیت والی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے مورچے ہیں، ارصاد ہیں، یہ تو گھات کی جگہ ہے۔ تو بدعات اور خرافات کا مرکز تو وہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد، اس کی جڑ، اس کی اساس تقوی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر سوچنے کی بات ہے
اللہ تعالیٰ تو وہاں اپنے محبوب پیغمبر کو کھڑے ہونے کا بھی حکم نہیں دے رہے، منع کر رہے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے۔ تو جس عمل کی بنیاد تقوی پہ نہ ہو اور عمل کرنے والا شخص متقی نہ ہو، اس کا عمل کیسے قبول ہو سکتا؟ شریعت نے نیک اعمال کی قبولیت کی شرائط بیان کی، جن میں سے سب سے پہلی شرط ایمان اور عقیدے کی درستگی۔ یہ اہم باتیں ہیں، غور اور فکر کی چیزیں ہیں، یہ تدبر اور تفکر کے معاملات ہیں، یہ ایسی اہم ترین باتیں اور ایسا اہم ترین منہج ہے جو نبوی منہج ہے۔ امت کو جوڑنے کے چکروں میں اور جناب پیار اور محبت، مودت اور بھائی چاروں کے چکروں کے اندر نبوی منہج کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کو، آپ کے راستے کو، سنت حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں صاحب کے ہاں قبول ہو جاؤں، میں صرف ایسا مسئلہ کروں، میں صرف ایسی بات کروں کہ سارے ہی مجھے قبول کریں، یہ نبوی منہج نہیں ہے۔ اس کا عمل بھی قبول ہے، اس کا عمل بھی قبول ہے۔ وہ شرک کرتا ہے، مشرک کی نماز بھی قبول ہے، وہ بدعتی کا عمل بھی قبول ہے، وہ کفر کرنے والے کے کفر کے باوجود بھی اس کا عمل قبول ہے۔ ایسا عمل، ایسا طریقہ، ایسی شریعت، یہ نبوی منہج نہیں ہے میرے بھائیوں۔ شریعت نے سب سے پہلے عمل کی قبولیت کے لیے ایمان اور عقیدے کی درستگی کو شرط قرار دیا ہے، شرط۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، قرآن کریم کو پڑھیے کہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث، مرد ہے یا عورت، اس کے نیک عمل کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ وہو مؤمن۔ صدقہ تب قبول ہے کہ صدقہ کرنے والا مومن موحد ہو، زکوٰۃ تب قبول ہے زکوٰۃ دینے والا مومن اور موحد ہو، مشرک اور بدعتی نہ ہو۔ حج کرنے والے کا حج تب قبول ہے جب حج کرنے والا مومن اور موحد ہو، روزے دار کا روزہ تب قبول ہے جب وہ مومن اور موحد ہو۔ ایمان کی دولت ہی نہیں ہے، عقیدے کی درستگی نہیں ہے، اللہ کی عبادت اور غیر کی عبادت بھی، اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور غیر کے نام کی نظر و نیاز بھی، اللہ کے نام کے چڑھاوے اور غیر کے نام کے چڑھاوے بھی، اللہ کے آگے رکوع اور سجدے بھی اور غیر کے آگے رکوع اور سجدے بھی، ایمان بھی باندھتا ہو اور ساتھ کفر اور شرک کی جناب پجاری بھی بنا ہوا ہو۔ یہ کوئی افسانوں کی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ اور منطق تو نہیں ہے، یہ کسی کا نظریہ تو نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اللہ نے ایمان کی شرط لگائی ہے، عقیدہ توحید کی درستگی کی شرط لگائی ہے، پھر عمل قبول، وہو مؤمن۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نیک عمل کرتے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ شرط کو پورا کرتے ہیں، ایمان بھی درست ہے اور عقیدہ بھی درست ہے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اللہ تعالیٰ پھر ان کی کوشش کا انکار نہیں کرتا، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ عقیدے کا پتہ نہیں ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عقیدے کا پتہ نہیں ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہے، عقیدے کا پتہ نہیں ہے، روزے رکھتا ہے، مسلسل نفلی بھی اور فرضی بھی، عقیدے کا پتہ نہیں ہے، صدقہ خیرات کے ڈھیر لگائے پڑے ہیں، عقیدے کا پتہ نہیں ہے، ہر وقت تسبیح کرتا ہے، عقیدے کا پتہ نہیں، ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ان نفل و نوافل سے پہلے، اس حج سے پہلے، اس زکوٰۃ سے پہلے، اس ذکر اذکار سے پہلے، اس ساری چیزوں سے پہلے عقیدے کی درستگی ضروری ہے، عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر نیک عمل کی قبولیت کے لیے جو